ارے آپ بیچ میں تشریف ہیں، آپ بزرگ ہیں۔ جون بھائی آ جائیے نا، آئیے جون بابو ادھر آئیے۔ جون بھائی کہاں شرما رہے ہیں؟ جون بھائی ارے امن جعفری صاحب آپ تشریف لے آئیں۔ اور اس کتاب کے محتمم اور ناشر محترم جناب امن جعفری صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ اور حضرات یہ آپ سب اس میں شامل ہیں، اس کے رسمی اجرا میں آپ تمام حضرات شامل ہیں۔ آئیے جناب امن صاحب، آئیے دو لفظ تو آپ کہہ دیجیے، شکریہ ادا کر دیجیے مہمانوں کا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ بس وہی جو مولانا صاحب نے کہا، جو آ گئے ہیں ان کا بھی شکریہ، جو نہیں آئے ہیں ان کا بھی شکریہ۔ فوٹوگرافی سیشن چل رہا ہے۔ عظمت پنجتن پاک پر بآواز بلند چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور بہت بہت مبارک ہو، امن بھائی بہت بہت مبارک ہو، خدا یہ دن بار بار لائے، آپ بلائیں اور ہم لوگ آئیں۔ اب نظم کے لیے بلائیے، شہنشاہ کو بلا دیجیے، ان کو بلا دیجیے، کسی کو بلا دیجیے، تنویر کو بلائیے، تنویر کو، کوئی اچھی آواز والے کو تنویر بھائی کو بلائیے۔ حضرات، جو پوری ہو گئی وہ ختم کر۔ یاد پنجتن کے نام سے موسوم یہ تقریب سعید اور اس میں سونے پہ سہاگا کے یاد پنجتن نامی کتاب، جس کی ترتیب و پیشکش میں جناب امن جعفری صاحب پیش رہے، اور یقینی طور پر انہوں نے اس کا نام پنجتن پاک سے موسوم کر کے بڑی سعادت مندی حاصل کی، اور یہ اعزاز ہے ان کے لیے کہ پنجتن پاک کے نام سے شائع ہونے والی کتاب میں ان کے منقبت، ان کے نوحے اور ساتھ میں ترتیب و پیشکش میں ان کا نام، اس لیے کہ میں نے پہلے بھی کہا، پھر کہہ رہا ہوں، بار بار تکرار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کے اندر یہ جستجو پیدا ہو، یہ خواہش پیدا ہو کہ تحریر ہمیشہ باقی رہتی ہے، تقریر وقت کے ساتھ ختم ہو جایا کرتی ہے، تو اگر انسان کو باقی رہنا ہے تو تحریری طور پر کچھ ایسا کارنامہ انجام دے کے جائے کہ رہتی دنیا تک وہ باقی رہے، جب تک وہ تحریر، اور یہ تحریر فقط تحریر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اور کتابیں ہوں گی جس کے لکھنے کے بعد دنیاوی فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ جہاں اس میں دنیا میں بھی شہرت ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے، اور آخرت کی ضمانت بھی مل جایا کرتی ہے، تو کچھ ایسی تحریر لکھ کے جائے انسان، کچھ ایسے تحریری کام انجام دے جس کے ذریعے سے دنیا بھی سنورتی چلی جائے، آخرت بھی کامیاب ہوتا چلا جائے۔ آئیے حضرات، رسم اجرا کی تقریب میں آپ شامل ہوئے، آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ بہترین منظر تھا کہ علماء کرام، خطبہ عظام اور شعراء کرام کے ہاتھوں میں وہ نورانی کتاب جسے یاد پنجتن کا نام دیا گیا ہے، اس کتاب کا دیدار آپ نے کیا، اور یقینی طور پر بہت جلد استفادہ بھی کریں گے، اس لیے کہ یہ کتاب بالکل مفت میں آپ تک پہنچائی جانی ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی ہدیہ نہیں رکھا گیا ہے، اور اس کو صرف اور صرف ثواب جاریہ کی غرض سے شائع کرایا گیا ہے، لہٰذا جو حضرات اس کے خواہش مند ہوں، اس لیے کہ جتنے زیادہ لوگ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ آئیے حضرات، یہاں بھی نثر کے سلسلے کو مولانا موصوف نے، اور بے شک اس کتاب کے شائع کرنے میں مولانا موصوف کی بھی بڑی جافشانی تھی، اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ آئیے حضرات، اب نثر کے سلسلے کو پھر نظم کی طرف لے کے چلتے ہیں، اور ایک بہترین آواز کے مالک اور بہترین انداز سے آپ کے دلوں پر راج کرنے والے، اس لیے کہ یہ صرف اور صرف اپنے اشعار کے ذریعے سے، اس لیے کہ ان کا نام ہی شہنشاہ
اور شہنشاہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ راج کیا کرتا ہے۔ عزیزان ایمان، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، اس لیے کہ ابھی آپ کے سامنے مولانا موصوف جناب وقار احمد رضوی صاحب نے بہترین باتیں کہی کہ کس طریقے سے انہوں نے بڑی عرقریزی کے ساتھ اس کتاب کی تحریر میں وہ چیزیں شامل کی، اور یقینی طور پر کتاب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عجلت سے کام لیا گیا ہے، لیکن عجلت میں ایسا نہیں ہے کہ کتاب جو ہے وہ ناقص رہ گئی ہے، نہیں، بلکہ عجلت کے باوجود بھی کتاب کامل ہے، اور اس میں ایسی چیزوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے، نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں غلو کیا گیا ہے، نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جس میں کمی کی گئی ہے۔ جو اہل بیت علیہ السلام کا حق تھا وہ حق دینے کا کام کیا گیا ہے۔ عزیزان ایمان، بس میں مداح اہل بیت جناب شہنشاہ مظفر پوری صاحب کو آواز دینا چاہتا ہوں، جناب عقیل حیدر شہنشاہ صاحب کو، جو بہترین آواز کے مالک ہیں، بہترین ترنم، ان کے استقبال میں 4 مصرے کہ کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے، یہ 4 مصرے ان کے استقبال میں سماعت فرمائیں کہ کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے، جو بے شعور تھے وہ ہر کسی سے ہار گئے۔ کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے، جو بے شعور تھے وہ ہر کسی سے ہار گئے، عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی۔ چوتھا مصرع بطور خاص کہ کبھی چراغ کبھی تیرگی سے ہار گئے، جو بے شعور تھے وہ ہر کسی سے ہار گئے، عجیب کھیل کا میدان ہے یہ دنیا بھی، کہ جس کو جیت چکے تھے اسی سے ہار گئے، کہ جس کو جیت چکے تھے اسی سے ہار گئے۔ آئیے حضرات، میں ملتمس ہوں جناب عقیل حیدر شہنشاہ کی بارگاہ میں کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور بارگاہ پنجتن پاک میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات کے ساتھ ان کا استقبال فرمائیں۔ بیٹھ کے کر لیتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھا نا، ہم بیٹھ کے ہی کر لیتے ہیں۔ ہاں بیٹھ، یہ نہیں یہ جائے گا نہیں، یہ کیمرے سے۔ اچھا نہیں وہاں تار پہ لیجیے، شہنشاہ وہ یہ ساڑی پہ لگا دیے، تار پہ لگا دیے کیمرے۔ 4 مصرے مولا علی کے حوالے سے پیش خدمت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات۔ خاص کر جب ہمارے بیچ محترم شاعر اہل بیت رضوان صاحب، قیدی چچا اور ہمارے بزرگ والد حسنین چچا بھی موجود ہیں، ان کے سامنے اشعار پڑھنا یہ میرے لیے بہت ہی یہ ہے۔ بطور خاص سماعت فرمائیں، مولا علی کے حوالے سے 4 مصرے بطور خاص سماعت فرمائیں۔ قلب مومن پہ جو لکھا ہے وہی لکھا ہے، قلب مومن پہ جو لکھا ہے وہی لکھا ہے، پڑھ سکے سارا جہاں اتنا جلی لکھا ہے، ارے پڑھ سکے سارا جہاں اتنا جلی لکھا ہے، ارے چاندنی رات میں سجاد اجالوں کی قسم، ارے چاند کو غور سے دیکھا تو علی لکھا ہے، ارے چاند کو غور سے دیکھا تو علی لکھا ہے۔ صلوات پڑھیں حضرات۔ یہ کلام بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ردیف ہے چلتے چلتے